السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے آزمائش شرط ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کے T1 کا آخری لیسن ہے، آخری سبق ہے۔ یہ ایک کہانی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے نصیحت کرتا ہے کہ آزمائے بغیر آپ کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، اپنے عزیزوں اپنے رشتہ داروں کو بھی آزمانا تاکہ آپ کو زندگی میں تجربہ حاصل ہو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو کہانی یوں ہے، ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی۔ اپنے اکلوتے بیٹے ہیں، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس سے نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، آزمانے کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اور کبھی نہ کبھی اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں اور اپنے رشتہ داروں، جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، ان کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ان کو بھی کسی آزمائش کے وقت پرکھنے کی کوشش کرنا کہ یہ رشتہ دار جو ہے یہ میرے لیے کیا سوچتے ہیں، ان کے دل میں میرے لیے کیا ہے، ان کو بھی آزمانا تاکہ آئندہ کے لیے تجربہ حاصل ہو، آپ کو تجربہ حاصل ہو۔ یہ نصیحت کرتا ہے ایک بوڑھا باپ اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا۔ کچھ دن ہو گئے تو بوڑھا مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ تو کچھ دن ہو گئے باپ کے مرنے کے بعد، بیٹے نے سوچا کہ اب باپ نے مجھے کہا تھا کہ آزمانا دوستوں کو، رشتہ داروں کو، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ سوچا کہ پہلے میں اپنی بیوی کو آزماتا ہوں اور بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے ایک قریبی دوست کو، ان کو آزمانے کا تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا۔ اس کا دوست کیا تھا؟ بہت ہی چالاک تھا، اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا، اور یہ مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی خبر پہنچاتا تھا۔ جو حاکم تھے، جو حکومت تھی، مقامی حکومت اس وقت تھی، ان کے لیے جاسوسی کا کام کرتا تھا، مخبری کا، ان کو خبر پہنچاتا تھا۔ تو یہ جو دوست تھا یہ وہی کام کرتا تھا اس نوجوان کا۔ وہ اس نوجوان کے گھر میں بھی آیا جایا کرتا تھا، جس کو باپ نے نصیحت کی تھی کہ آزمانا ہر کسی کو، تو اس کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا، اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا، جو اس کی بیوی تھی اس کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے وہ شہر چلا گیا اپنے گاؤں سے، اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید لایا۔ اور واپسی پر کسائی کی دکان ہے، جو کسائی ہوتا ہے جس کو کشمیری میں پوج کہتے ہیں، ہے نا، تو اس کی دکان سے کیا لایا؟ سری پائی خرید کر لایا ہے۔ سری پائی یعنی پیچھے آپ کو اس میں معنی بھی دیا ہو گیا سری پائی کا معنی ہے سر اور پیر جو تھا وہ وہاں سے لایا اس کسائی کے پاس، جس کو ہم کشمیری میں اس کو کیا کہتے ہیں، یہاں پہ ہے نا سری پائی، تو کشمیری میں اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم کشمیری میں اس کو کہتے ہیں کیا، کلہیر پاچاک۔ سری پائی خرید کر لایا، تو یہ سری پائی اس نے خریدا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ میں اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھ لوں۔ چنانچہ ایک تھیلی میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا، اب اس نے اس سری پائی کو ایک تھیلی میں بند کیا اور اپنے گاؤں واپس پہنچا، تو خاصی رات ڈل چکی تھی، تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ تو اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں، تو اس کو بیوی کو پرکھنا تھا، آزمانا تھا، تو اس نے پہلے سے گھبرائی ہوئی آواز میں بیوی کو کہا، گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، گھر میں روشنی مت کرو، کوئی روشنی مت جلاؤ گھر میں۔
اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا. اور ایک کدال ہے، ایک اوزار ہے جسے زمین کو کھودتے ہیں، جس کو ہم کشمیری میں جس کو ہم داج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے مطلب ایک گڑھا کھودنے لگا اپنے آنگن میں. بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرنے کے لیے اب بیوی ابھی حیران تھی. یہ کیا کرنے کہتا ہے کہ روشنی مت کرو، سیدھے کدال سے آنگن کو کھودنے لگا. تو یہ حیران تھی. اب اس حیران کو خوف و دہشت میں تبدیل ہے، ڈرانے میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے کیا کہا، میں نے اپنے پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے. میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی کھوپڑی کو میں انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی. اب گڑھا کھودتی رہی. اس نے سوچا کہ اب یہ مجھے بھی مار دے گا، تو چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی. اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی دفن کر دی. اس نے دشمن کی کھوپڑی اس میں دفن کر دی. اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا. اب یہ گہری نیند سو گئے. کیوں سو گئے؟ کیونکہ اسے پتا تھی کہ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، یہ صرف آئی ہے وہی میں نے دفنائی. تو یہ گہری نیند سو گیا. لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے سے ساری رات نیند نہ آئی. صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا. اپنے کام پہ چلا گیا صبح نوجوان ہے. تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا. تو یہ اس کے گھر میں داخل ہوا. جب وہ نکلا تو یہ گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا. یعنی معلوم کرنے لگا کہ کل بھی اس کو میں نے نہیں دیکھا، بھابھی وہ کہاں ہے، آپ کا وہ شوہر کہاں، معلوم کرنے لگا. اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے. اس کے چہرے پر کیا ہوائیاں اڑ رہی ہے، وہ پریشان ہے، ہوائیاں اڑ رہی، پریشان دکھائی دے رہی ہے. اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہے. آنکھیں کیا ہو رہی ہے؟ سرخ ہو رہی ہے. پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچیکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی. پہلے اس نے سوچا، اس جاسوس نے، اس دوست نے، کہ شاید میاں بیوی کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا ہوگا، کوئی جھگڑا ہوا ہوگا کسی بات پہ. لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ خلاف معمول بات نہیں، یہ نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان بات کچھ دوسری ہے جو اس کی بیوی کو پریشان کر رہی ہے. اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی جان سچ بتائیے کیا بات ہے. اب اس نے پوچھ ہی لیا، نہیں اب مجھے پوچھنا چاہے. اس نے اسے کہا سچ بتائیے کیا بات ہے. یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ پھوٹ کر زور سے رونے لگی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو کیا بچا سکتے ہو. تم سرکار کے ساتھ آپ کام بھی کرتے ہو، تم ہی بچا سکتے ہو. اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا. اس نے اپنے کسی پرانے دشمن کو شہر میں قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر لایا. اور پتہ ہے اس کا سر بھی کاٹ کر لایا، جو کہ اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا. ہم نے گڑھا کھود دیا اور ہم نے اس کو آنگن میں چھپا دیا. سرکاری مخبر نے کھاتوں کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا اس کو کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اس نے اس کو دلاسا دیا، آپ فکر نہ کریں، آپ گھبرائیے مت. اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا. اور الٹے پاؤں یعنی سننے کی بات الٹے پاؤں ہو گئے. جیسے ہی اس نے سنا کہ اس نے قتل کر دیا تو یہ ایسے واپس نکلا اسے ڈھونڈنے کے لیے تلاش میں. اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا. جہاں قاتل نے مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا. قاتل ہو گیا یعنی جو قتل کرتا ہوگا، جس نے قتل کیا ہو، اور مقتول کہتے ہیں جس کو قتل کیا گیا ہو. ٹھیک ہے.
جیسے احمد نے اسلم کو قتل کر دیا، یہاں پر احمد کیا ہے؟ احمد قاتل ہے، اور اسلم کیا ہے؟ مقتول، یعنی جس نے قتل کیا ہو اسے قاتل کہتے، اور جس کو قتل کیا گیا ہو اسے مقتول کہتے۔ تو وہاں پر بھی قاتل نے مقتول کا سر کاٹ لیا تھا، اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، مقتول کے جس کو قتل کیا گیا اس کے جو وارث تھے، اس کا ماں باپ، اس کے بہن بھائی جو وارث تھے اس کے، تو وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، یعنی ان کے پاس کافی پیسہ بھی تھا۔ انہوں نے قتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی، انہوں نے منادی کرا دی جو بھی ہمیں قاتل کا پتہ دے گا تو ہم اسے نقد انعام دیں گے۔ اس چیز کی انہوں نے منادی کرا دی، شہر میں اعلان کرایا کہ جو بھی قاتل کا پتہ دے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی، اور پولیس بھی اس قاتل کو ڈھونڈنے میں کافی سرگرم تھی، کہاں پہ ہر جگہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو آج یہاں تک، اسے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے۔ تو میں انشاءاللہ پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ نے جو پچھلے لیسنز جو ہم نے پڑھے ہیں باقی، وہ آپ نے سبھی لرن بھی کیے ہوں گے۔ باقی شکریہ۔